رتبے بلند ہیں مدنی دے یاراں دے سچے موتی ایویں پھول نے گلزاراں دے ہر ایک پھول رنگ دار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اور نبی دے صدیق دا پیار پہ گیا اینا وچوں نمبر صدیق لے گیا واسطے تشریف لے کے آندے نے جناب فہد یزدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ. سامعین محترم میں بالکل اختصار دے نال جس آیت کریمہ نو تواڈے سامنے تلاوت فرمایا ایدے تحت چند گزارشات معروضات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ والو اس آیت کریمہ اندر اللہ اپنے نبی دا تذکرہ فرما رہے نے اور نبی دے اصحاب دا تذکرہ فرما رہے نے. سارے صحابہ جنتی نے, سارے صحابہ عظمت والے نے, سارے صحابہ فضیلت والے نے. کتے تبوک والے صحابہ نے, کتے خیبر والے صحابہ نے, کتے احد والے صحابہ نے, کتے بدر والے صحابہ نے, کتے 313 نے, کتے عشرہ مبشرہ نے, کتے خلفائے راشدین نے اور انہا چارہ خلیفیاں وچوں کتے حضرت ابو بکر صدیق کے سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو بکر صدیق؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پے گی تے ابو بکر صدیق نو پے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے آندے احسانات دا بدلہ میں محمد نے دنیا تے چکا دیتا ہے. صدیق دے بدلے کل قیامت والے دن چکائے جان گے. کون صدیق ہے؟ جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی اندر مصطفیٰ دے مصلی تے 17 مرتبہ نماز پڑھائی ہے. آؤ ذرا میں دسا اس کرانے دا محافظ ہی میرا اللہ. کتے حضرت امی عائشہ صدیقہ تے
انہاں ظالماں نے تہمت لائی تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے۔ کتے میرے ابو بکر صدیق نو کذاب کیا جاندا ہے، کتے حضرت ابو بکر صدیق تے تہمت لائی جاندی ہے تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے۔ اور جنوں صدیق رب کہے زمانہ لکھ تہمتاں لاوے، جنوں صدیقہ رب کہے زمانہ لکھ تہمتاں لاوے، کعبہ دے رب دی قسم ہے انہاں دی ہستی اندر، انہاں دی عظمت اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا۔ آؤ ذرا میں بالکل اختصار دے نال ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت دا بیان کراں تے اپنی گل نو مکاواں۔ ایک دن دا ویلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج سفر تے جا رہے نے تے رستے اندر یہودی بیٹھے نے۔ جدوں انہاں نے میرے ابو بکر صدیق نو ویکھیا تے جیڑا انہاں یہودیاں دا رہبر ہے اے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ کے کہندا ہے مسلماناں دا رب جیڑا او ماڑا ہو گیا ہے، مسلماناں دا رب قرضے منگن لگ پیا ہے۔ واہ صدیق تیری غیرت تو قربان جاواں۔ میرے صدیق نے اے نہیں ویکھیا ادھروں کوئی یار آندا ہے، ادھروں کوئی بیلی آندا ہے، ادھروں کوئی سجن آندا ہے تے میں اس یہودی دا مقابلہ کراں گا۔ انج حضرت ابو بکر صدیق نے زور نال تھپڑ ماریا ہے تے اس یہودی دے جڑے نال دے چھڑیے نے، اے دے نال دے جڑے حواریے نے، او نہ جتیاں بھی چھڑیاں تے دوڑاں لا دیتیاں۔ میرا صدیق جڑے کم جا رہے ہیں اپنے سفر وال روانہ ہو جاندے نے۔ اے یہودی بے ایمان نے اپنے نال دے چھڑیے حواریے لے تے مصطفیٰ دی عدالت اندر آ جاندا ہے، آگے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا مذہب اسلام جیڑا ہے، تیرا مذہب اسلام جیڑا ہے اے بڑا انصاف پسند ہے۔ تیرے یار ابو بکر صدیق نے مینوں تھپڑ مارے ہے۔ آقا علیہ السلام کہندے نے وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ اے یہودی بڑا چاتر ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ اے کہندا وجہ کوئی نہیں، اے میں رات جاندیاں ابو بکر صدیق نے مینوں تھپڑ مارے ہے۔ آقا فرماندے نے اے صحابیو ابو بکر صدیق نو بلایا جائے۔ میرے صدیق تک پیغام پہنچدا ہے تے میرا صدیق کہندا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ دے نبی تواڈا یار صدیق حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوندے نے۔ آقا فرماندے نے اے ابو بکر اس یہودی نے تیری شکایت لائی ہے تو انج راہ جاندیاں اینوں تھپڑ مارے ہے۔ واہ صدیق تینوں رب نے ایویں صدیق نہیں کہہ دیتا، تیرے بارے رب دا قرآن ایویں گواہیاں نہیں دے رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ نہیں بولیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے جی اللہ دے نبی جی میں اس یہودی نو تھپڑ ماریا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ تے حضرت ابو بکر کہندے نے اللہ دے نبی میں انج سفر تے جا رہا ہاں، جدوں اس یہودی نے مینوں تکیا تے مینوں ویکھ کے کہن لگ پیا مسلماناں دا رب جڑا ماڑا ہو گیا ہے، مسلماناں دا رب قرضے منگن لگ پیا ہے۔ میرے کولوں برداشت نہیں ہویا، میں اس یہودی دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اے صدیق اس یہودی دے کول گواہ موجود نے، تمہیں اپنا گواہ پیش کر یا تھپڑ تے بدلے تھپڑ کھانا پے گا۔
آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے تے اس صدیق دا گواہ خود عرشاں والا خدا ہے۔ اللہ نے آسمانہ تو جبرائیل نو کل دیتا ہے، اے جبرائیل جا فوری قرآن لے کے چلا جا، اج میرے صدیق دی صداقت دا مسئلہ آ گیا ہے، اج میرے صدیق دی غیرت دا مسئلہ آ گیا ہے۔ آسمانہ تو قرآن آ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ دے نبی، اس یہودی نے کہا ہے مسلمانہ دا رب ماڑا ہو گیا ہے، مسلمانہ دا رب قرضے منگن لگ پہ ہے۔ صدیق نے تھپڑ مارے ہے، اس وجہ تو مارے ہے کہ انہیں رب دی توہین کیتی ہے۔ واہ صدیق تیری غیرت تو قربان جاواں، واہ صدیق تیری صداقت تو قربان جاواں، واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں۔ او کیڑا صدیق ہے جڑا میرے مصطفیٰ دا غار دا یار ہے، او نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے ہے۔ اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ اور رتبے بلند ہیں مدنی دے یاراں دے، سچے موتی ایویں پھول نے گلزاراں دے، ہر ایک پھول رنگ دار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے۔ اور نبی دے صدیق دا پیار پہ گیا، انہاں وچوں نمبر صدیق لے گیا۔ او اٹھایا جس پار نبوت دا، او یار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے۔ نبی نے سی منگیا تے رب نے سی کلیا، آ کے صحابہ دے سانگ سی اور لیا۔ شانہ والا عمر جرار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے۔ اور رتبے بلند ہیں مدنی دے یاراں دے، سچے موتی نالے پھول نے گلزاراں دے، ہر ایک پھول رنگ دار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے۔ اور شرم و حیا نال زندگی نبائی جیسے دیوے چندہ اونٹھاں دی کہ تار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ او فاطمہ دے شوہر سونے علی المرتضیٰ نے جیدہ انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ، اور نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ میں بہت ہی مشکور ہاں دوست احباب دا کہ ماشاءاللہ قیمتی وقت نکال کے آرام دا دن سی، پھر بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ تسا ویراں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔